اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام۔ محرم الحرام کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پل پل لمحہ لمحہ عزادار امام حسین علیہ السلام خود کو امام حسین کے قریب کرتے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہے کہ ہم وہ روایات زیارات میں وہ جملے جو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں آئے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں۔ امام حسین کا ایک لقب جو ایک زیارت میں آیا ہے جسے فقید امام کا لقب ہے، اس کے بارے میں ہم آج اپنے معروضات پیش کریں گے۔ فقید، فا قاف قلم اور دال، اس کے کیا معنی ہیں اور کس پیرائے میں یہ جملہ کہا جا سکتا ہے یا اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ تو تہذیب الاحکام شیخ طوسی نے اپنی ایک کتاب میں زیارت نقل کی ہے جس میں ہے کہ اشہد انکا، یعنی پہلے زیارت ہے، اس کے بعد ایک جملہ ہے کہ اشہد انکا امین اللہ وابن امینہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے امین ہیں اور امین اللہ کے فرزند ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ عشت سعیدا و مضیت حمیدا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اپنی پوری زندگی سعادت بھری گزاری ہے۔ ومضیت حمیدا، اور آپ نے اللہ کی حمد کرتے ہوئے اپنی زندگی بتائی ہے۔ ومت فقیدا مظلوما شہیدا، اور آپ اس دنیا سے گئے ہیں مظلوم ہو کر، شہید ہو کر اور فقید ہو کر۔ تہذیب الاحکام کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 113 میں یہ حدیث موجود ہے جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی۔ فقید کے کیا معنی ہے؟ لغت میں اگر دیکھا جائے فقدہ کہتے ہیں جو چیز کھو جائے، یعنی پہلے آپ کے سامنے ہو، آپ کی دسترس میں ہو، آپ کے پاس موجود ہو، اور اس کے بعد آپ کے پاس سے وہ چیز چلی جائے تو اس کو کہتے ہیں مفقود ہو جانا۔ یہ اردو میں بھی مستعمل ہے، مفقود ہو گئی وہ چیز، یہ چلی گئی۔ اور آپ نے یقیناً مشہور جملہ سنا امام علی علیہ السلام کا کہ آپ ہمیشہ منبر سے کہتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تو وہاں بھی فقدہ حروف اصلی ہے، یعنی مجھ سے پوچھیں اس سے پہلے کہ تم لوگ مجھے کھو دو، تو کھونے کے معنی ہے فقدہ۔ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 71 اور 72 میں، 71 اور 72 میں، کہ ماذا تفقدون، تم لوگوں نے کیا کھویا؟ تو وہ کہتے ہیں قالو، انہوں نے کہا نفقد سواع الملک، ہم نے بادشاہ کا ایک کٹورا جو ہے سواع ہے اس کو کھو دیا ہے، پیمائش کا ایک آلہ۔ تو وہاں بھی فقدہ حروف اصلی ہے، یعنی کھو جانا۔ اب سب سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ وہ چیز پہلے موجود ہوتی ہے، دسترس میں ہوتی ہے، پھر وہ چیز آپ سے غائب ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے، تب ہم کہتے ہیں وہ چیز مفقود ہوئی۔ اور یہاں زیارت میں آیا ہے کہ جہاں پر فقید لفظ امام حسین علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور وہ زیارت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو امام حسین علیہ السلام کی وہ شخصیت ہے جو ہر انسان کے سامنے خورشید کی طرح واضح ہے، قمر منیر کی طرح روشن ہے۔ ہر شخص جانتے ہیں کہ یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، امام علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ہر شخص کو معلوم ہے۔ اور ہر شخص یہ بھی جانتا ہے کہ یہ حق کے لیے نکلے ہیں۔ مختلف، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کون ہے، سب کو معلوم ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو ہر شخص جانتا تھا۔ تب سوال یہ پیدا ہوگا تو امام کو فقید کیوں کہا گیا؟ امام کے فقید کہنے کی پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو اس کے چند چیزیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی چیز، کیونکہ اہل قصہ 5 شخصیات ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب زہرا سلام اللہ علیہا، امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام۔ تو جب امام حسین علیہ السلام کی باری آئی تو یہ چاروں شخصیات نہیں تھیں، یعنی اہل قصہ میں سے، اور اہل قصہ کا جو عنوان ہے، ٹائٹل ہے، وہ اب اگر ہے تو امام حسین کی وجہ سے ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے اہل قصہ کا جو ٹائٹل ہے، عنوان ہے، وہ اب فقد ہو گیا، مفقود ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو اب کوئی اہل قصہ نہیں بچے گا، کیونکہ اہل قصہ میں سے جو نشانی ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ تو امام حسین کو کہا گیا وَمِتَّ فَقِيدًا مَظْلُومًا شَهِيدًا، کہ آپ اس دنیا سے مظلوم، شہید اور فقید ہو کر چلے گئے، یعنی آپ کے جانے سے اہل قصہ مفقود ہو گئے۔ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا، امام کا ہونا مؤمنین کے لیے عز و شرف کا باعث ہوتا ہے، تو جب بھی امام چلے جائیں گے
تو گویا مومنین کے لیے اب عزت چلی گئی، عزت و شرف چلا گیا۔ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے۔ ایک معنی اور ہو سکتا ہے کہ امام صاحب دین ہوا کرتا ہے، امام ہی وہ ہوتے ہیں کہ جو دین کو چلاتے ہیں، تو امام کے جانے سے گویا دین مفقود ہو گیا۔ نہ فقط امام مفقود ہوئے، ایک شخص مفقود نہیں ہوئے، بلکہ پورے کا پورا دین مفقود ہو گیا جو امت کے پاس تھا۔ یہ ایک معنی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم قائل ہیں کہ امام شریک قرآن ہوتا ہے، ایک ناطق قرآن ہے، ایک صامت قرآن ہے۔ صامت قرآن وہ جو لکھا ہوا ہے، ناطق قرآن وہ جو امام حسین ہے بول رہے ہیں۔ تو کیونکہ امام بھی شریک قرآن ہے، اور رسول نے بھی یہی کہا تھا کہ میں اپنی امت میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ تو اہل بیت ہے شریک قرآن، تو امام کے جانے سے شریک قرآن کا فقدان ہو رہا ہے، کہ شریک قرآن مفقود ہو گیا۔ ابھی ہم نے کہا کہ امام کے جانے سے دین مفقود ہو جاتا ہے، اور اس طرح کے ہم نے کچھ احتمالات بیان کیے۔ زیارت ناہیہ میں اگر ہم دیکھیں تو یہی جملے ہمیں ملتے ہیں۔ زیارت ناہیہ کا جملہ ہے وَفُقِدَ بِفَقْدِكَ التَّكْبِيرُ وَالتَّحْلِيلُ، آپ کے فقد ہونے سے، مفقود ہونے سے تکبیر و تحلیل مفقود ہو گئے۔ تکبیر یعنی اللہ اکبر، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، یعنی گویا دین جا رہا ہے۔ والتحریم والتحلیل، آپ کے فقد ہونے سے، مفقود ہونے سے، کھو جانے سے حرام و حلال کھو گئے۔ والتنزیل والتعویل، اور یہ جو قرآن آیا ہے تنزیل، یہ کھو گیا۔ والتعویل، اور اس کے علم اور اس سے کیا مراد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں کیا معانی ہے، وہ چلے گئے۔ وَظَهَرَ بَعْدَكَ التَّغْيِيرُ وَالتَّبْدِيلُ، اور آپ کے بعد، آپ کے مفقود ہونے کے بعد تبدیلیاں آئیں دین میں۔ وَالْإِلْحَادُ وَالتَّعْطِيلُ، اور دین میں الحاد آ گیا۔ وَالْأَهْوَاءُ وَالْأَضَالِيلُ، اور خواہشات نفسانی اور گمراہیاں آ گئی۔ وَالْفِتَنُ وَالْأَبَاطِيلُ، اور باطل فتنے آ گئے۔ تو یہ زیارت ناہیہ کے یہاں سے بھی ہمارے جو ہم نے احتمالات بیان کیے ہیں ان کی تائید ہوتی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے یہ لقب کے فقید کے کیا معنی ہیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ آج تک اتنا ہی رکھتے ہیں، دعا میں یاد۔ خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔